بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ قریب ہو جاؤ۔ چنانچہ ہم ممبر کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے اور جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو دوبارہ آمین ارشاد فرمایا، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر آمین ارشاد فرمایا۔ جب آپ خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آج آپ سے ایسی بات دیکھی تو جو اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل میرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پا لے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو میں نے اس پر آمین کہا، اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے پھر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ تو میں نے پھر آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پا لے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کروائیں۔ تو میں نے پھر آمین کہا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس میں 3 انتہائی محروم لوگوں کا بیان ہے۔ ایسے محروم لوگ کہ جن کے لیے حضرت جبریل نے بددعا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اکیلے حضرت جبریل کی بددعا ہی کیا کم تھی کہ اس پر امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا، تو اس بددعا کے مقبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ چنانچہ ان 3 محروم لوگوں میں سے پہلا وہ ہے جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ رمضان میں اللہ جل جلالہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور اس مبارک مہینے میں مغفرت سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو اعلیٰ درجے کا بدبخت ہو۔ چنانچہ حضرت جبریل نے ایسے آدمی کے لیے ہلاکت کی بددعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ دوسرے نمبر پر حضرت جبریل نے یہ بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اپنے سامنے سنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات ہی اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر امتی ساری عمر درود شریف پڑھتا رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ درود شریف نہ پڑھنے کے بہت سارے سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ چنانچہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آپ کے سامنے آئے تو فوری طور پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں حضرت جبریل نے بددعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پا لے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کروائیں۔ والدین کی خدمت کرنا ویسی ہی سعادت ہے، اور جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو اس وقت ان کے حقوق اور بڑھ جایا کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے یہ سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے ضعیف والدین کی خدمت کر کے جنت کما سکتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ والدین انسان کے لیے یا جنت ہیں اور یا جہنم ہیں۔ اگر خدمت کریں گے تو جنت حاصل کرے گا، اور اگر نافرمانی کرے گا تو جہنم ملے گی۔ تو والدین کی صورت میں انسان یا تو جنت حاصل کرتا ہے اور یا پھر اپنے لیے جہنم میں گڑک ہوتا ہے۔ تو ان 3 بددعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 3 طبقات میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ۔